اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر شمول صاحب اور دیگر اکابرین فارمیسی کونسل اینڈ فارماسسٹ حضرات، میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب نے شمول صاحب نے موقع دیا. جیسے شمول صاحب نے کہا کہ مختلف حوالوں سے فارمیسی کونسل فارماسسٹ کے ساتھ تعلق رہا اور ابھی تک ہے. بہت عرصہ جب میں کلینکل سائٹ پہ تھوڑا کام کر رہا تھا وے بیک ان ارلی 80s اور 90s تک، تو تب بھی جہاں پہ بھی کام کیا میں تھوڑا کلینکل سائٹ پہ کیا، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا. تو جہاں بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز مجھے ڈسچارج کرنے کی جو اسائن کی گئی، میرا ڈیفینیٹلی چونکہ ایڈمنسٹریشن ہاسپٹل کی جو ہے اس کا بہت سارا حصہ میڈیسن، فارمیسی، فارماسسٹ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو میں نے ہر جگہ پہ کوشش کی کہ جو بھی کولیگ فارمیسی سائڈ سے فارماسسٹ ہاسپٹل میں بہت تھوڑے ہوتے تھے زمانے میں، تو ان سے ان کی جو کمپٹنسیز ہیں، ان کی جو اسکلز ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جائے اور ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ان سے سپورٹ لی جائے. اس کے بعد ایک دو بڑے پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملا. نیچرلی پروجیکٹس میں بھی پروکیورمنٹس ہوتی ہیں، جیسے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کو میں نے ہیڈ کیا، تو وہاں بھی اتفاق سے میں نے مجھے ایک موقع ملا کہ میں اپنا ایک لاجسٹک افسر ریکروٹ کروں. تو وہ جنیرک قسم کی اس کی TORs تھیں یا ریکوائرمنٹس تھیں اس پوسٹ کی، لیکن میں نے پریفریبلی ایک جو بڑے سینئر فارماسسٹ کو وہاں پہ ریکروٹ کیا. اس کے دو فائدے ہوئے کہ جو میڈیسن کی پروکیورمنٹ، ڈسٹریبیوشن، اسٹوریج، وہ ساری چیزوں میں سپورٹ ملتی رہی، تو لاجسٹک مینجمنٹ والا کام جو ہے ایز اے بائی پروڈکٹ ہوتا رہا. اسی طرح میں نے جب TB کنٹرول پروگرام کو ہیڈ کیا تو وہاں بھی بہت سارا انٹریکشن ڈرگ سلیکشن میں اور پروکیورمنٹ میں رہا، اور میں کولیگ سے ان کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھاتا رہا. الٹیمیٹلی جو ڈائریکٹلی اور بہت کلوزلی کام کرنے کا موقع ملا وہ میرے دو ٹینیور تھے ایز ایڈیشن سیکرٹری ٹیکنیکل 2002-2003 اور اس کے بعد 2008-2011. جیسے شمول صاحب نے بتایا اس دوران میں ممبر فارمیسی کونسل ایز ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل اور دوسرے سیشن میں اتفاق سے ایز پریزیڈنٹ فارمیسی کونسل پنجاب بھی کام کرتا رہا تھی. تو اس دوران باقی معاملات فارمیسی کونسل کے جہاں تک تھے ان میں تو انٹریکشن ہوتا ہی رہا، لیکن کوشش ہم نے کی کہ آپ لوگوں کا جو سروس اسٹرکچر ہے، یہ جو پروموشن کا بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے آئی تھنک 1 سال سے 2 سال سے، اس میں میں نے ڈیفینیٹلی اپنی حد الوسع کنٹریبیوٹ کیا. اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو، بڑا اچھا سروس اسٹرکچر آپ لوگوں کا پروو ہو گیا اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس سے اور بھی بہتری آئے گی. اور اسی طرح جو شروعات میں جو پہلے یہ اپرینٹسز والے پروگرام کے اوپر شاید تو پابندیاں تھیں، اس طرح کا ایشو تھا، تو وہ بھی بہت پریشر تھا پبلک کی طرف سے بھی. اور جو پیرا فارماسیوٹیکل لوگ ہیں، پیرا فارمیسی لوگ ہیں، جو بی کیٹیگری جن کا حاصل کرنا ہوتا ہے مقمہ، تو اس کو بھی ہم نے کوشش کی. اور الحمدللہ ابھی کافی سارے بیچز میرا خیال ہے فارمیسی کونسل کے تھرو ایگزامینیشن دینے کے بعد فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے مختلف جگہوں پہ. نیچرلی انہوں نے میڈیکل اسٹور کے لیے اور ڈرگ سیلز میں ہی کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن تھی. مجھے شمول صاحب نے کل ہی صبح میں ان سے بات ہوئی، میں کہا جس طرح کوئی ٹریننگ ہے، میں ویسے ان کو انسٹیگیٹ کرتا رہتا تھا کہ کوئی لوگوں کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے ان کا کوئی بندوبست کیا کریں فارمیسی کونسل کی طرف سے. فنکشنز اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن جو پازیٹو کام کرنا ہو، جو بہتر کام کرنا ہو، اس کے لیے قوانین کو تھوڑا بہت توڑ مڑوڑ بھی لیا جائے تو میرے خیال میں وہ جائز ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی فارمیسی کونسل کا، اگر سینٹرل کونسل کا یہ ذمہ داری ہے کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریننگ، ریفریشنز کروانا آپ لوگوں کو،
تو وہاں سے بھی کچھ سپورٹ لی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے، خاص طور پہ یہ آپ کا تو انتہائی ٹیکنیکل پروفیشن ہے اور ہر دن نئی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ٹیکنالوجی میں اور ان کی جتنے بھی فارماسیوٹیکل فارماکولوجیکل چیزیں ہیں، اس کو جتنا کلوزلی سپروائز کیا جائے، مانیٹر کیا جائے اور کیپیسٹی بلڈنگ کے کام کو جاری رکھا جائے اتنا ہی بہتر بھی ہے اور ضروری بھی ہے. بہت سارے ہمارے کولیگ، ہمارے اپنے ڈاکٹر جو کولیگس ہیں، میں اکثر ان کے ساتھ پہنچتا ہوں. ابھی ریسنٹلی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل نے ان کی رجسٹریشن کے لیے شرط لگا دی ہے، اور پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. باقی جگہوں پہ یہ پہلے سے ہی چل رہا ہے کہ 5 سال کے بعد جب رینیول ہونی ہے تو وہ کچھ کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے کچھ کریڈٹ آورز انہوں نے اٹینڈ کیے ہوں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. پی ایم ڈی سی نے بھی یہ شروع کر دیا، اور کسی ڈاکٹر کی رجسٹریشن 5 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگی جب تک وہ پرسکرائبڈ کریڈٹ آورز ہے ان کی ٹریننگ نہ لے لیں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹریٹمنٹ کی اور جتنا بھی پیشنٹ کے کیئر کے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے، جیسے میں 60% فارماسسٹ انہوں نے کہا، تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کا جو حصہ ہے وہ 60% فارمیسی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہو. تو آپ لوگوں کی ٹریننگ، کنٹینیوس ایجوکیشن، پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو نئی نئی چیزیں ہیں ان سے آپ لوگوں کے نالج کو ایڈریس رکھا جائے. 2 سال سے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں کام کر رہا ہوں. میں کرتا تو نہیں ہوں، جیسے شمون صاحب نے کہا، آئی ایم ون آف دی 3 ڈائریکٹرز. میرے ذمہ جو شعبہ ہے اتفاق سے میری جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، آرگنائزیشن اسٹینڈرڈز ڈیولپمنٹ اور کلینکل گورننس. تو میں وہاں پہ ایز ڈائریکٹر کلینکل گورننس کام کر رہا ہوں. اس میں بھی جو کام ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر سروس ڈلیوری کے اسٹینڈرڈ چونکہ بنانے تھے، اور وہ اسٹینڈرڈ ہیں اس میں میں جیسے کہا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فارمیسی کا اور فارماسسٹ کی جاب کا. تو اس کو ہم نے بالکل اس میں سارے اسٹینڈرڈز میں ہر لیول کی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کے لیے اس میں انکارپوریٹ کیا. میں چونکہ جج صاحب نے مجھے ایک موقع دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جتنا بھی ٹریننگ پروگرام ہے نا جی ان اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ، اس میں ہم جب ہاسپٹل سے لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نامینیٹ کریں تو ہم 3 طرح کی نامینیشنز مانگتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہاسپٹل مینیجر آئیں جنہوں نے کوالٹی ایشورنس اور اسٹینڈرڈز کو انفورس کروانا ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کلینکل ایکسپرٹس آئیں. نیچرلی کلینکل ایکسپرٹس کا ان سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈز کے ساتھ بہت سارا تعلق ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں. تیسرا ہم کہتے ہیں جی انویریبلی ایک فارماسسٹ، ہاسپٹل فارماسسٹ نامینیٹ کیا جائے، اور پھر ایک جو الائڈ پروفیشنلز ہیں لائک نرسنگ سے. تو یہ 4 لوگوں کا کمبینیشن ہم وہاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس پہ ٹریننگز کرواتے ہیں. آپ لوگ میں سے شاید کسی نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو، تو اس لیے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے کام کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دوں، اور فارماسسٹ کا جو رول ہے اس ساری کوالٹی ایشورنس کے پروسیس میں جو کمیشن جو ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے فرام دی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس، اس کوالٹی ایشورنس میں جو آپ لوگوں کا رول ہے اس پہ بریفلی کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں، اور اسی کو ڈیفینیٹلی آپ کے جو پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے ساتھ کوریلیٹ کریں گے جی. تو اس مختصر سے جو کیا کہتے ہیں جی افتتاحیہ کلمات کے ساتھ میں ایک بریف سی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. بیسیکلی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2008 میں 2010 میں بہت سارے کیسز ایسے ہوئے میڈیکل نیگلیجنس کے ہاسپٹلس میں، اور اس کی بیسس پہ ایجیٹیشن ہوئی، کچھ لوگ کورٹس میں چلے گئے، ریٹ پٹیشنز ہوئی، کچھ کیسز کا سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. ان میں کیسز میڈیکل نیگلیجنس کے کیا تھے کہ پروسیجر غلط ہو گیا،
یا کوئی اس کی جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں ان کو فورسی نہیں کیا گیا، پریمپٹ نہیں کیا گیا اور پریونٹیو میئرز نہیں لیے گئے، یا کمپلیکیشن کو جس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوئی. ایک آدھی جگہوں پہ مس میچڈ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو گئی، اور ایک جو آخری جس چیز نے آخری اس کو ایک امپیٹس دیا ہے سارے پروسیس کو، وہ یہ تھا کہ لاہور کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک غلط انجیکشن پرسکرائب کر دیا ایک پیشنٹ کو. پین کلر کے طور پہ انہوں نے پیولون پرسکرائب کر دیا. اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پریکٹسز ہوتی کہ پہلی بات تو یہ کہ لیبس کہاں پہ تھا، لیبس یہاں پہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو سو کال ڈاکٹر صاحب تھے وہ کوالیفائڈ نہیں تھے ٹو پریکٹس اور ایلیجیبل نہیں تھے ٹو بی ریکروٹڈ ایز میڈیکل آفیسر. لیکن چونکہ کوئی پیرامیٹرز نہیں تھے، کوئی اسٹینڈرڈز نہیں تھے اس ہاسپٹل کی اور کسی بھی ہاسپٹل کے تب تک، تو وہ اپنی مرضی سے لو پیڈ امپلائیز لے کے کام چلاتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب اپرینٹسشپ کر رہے تھے، باہر کے پڑے ہوئے تھے، ابھی ان کی ہاؤس جاب بھی نہیں ہوئی تھی کمپلیٹ، اور میڈیسن کے بارے میں ظاہر ہے لا علم ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ بروفین سے ٹھیک نہیں ہوئی، ٹرائی کلورل لایا اس سے بچی ٹھیک نہیں ہوئی، ڈیٹ نہیں ہوئی، تو انہوں نے پیولون لگوا دیا. دوسرا یہ ہوا پرابلم وہاں پہ کہ وہ پیولون جو پرچی انہوں نے لکھ کے دی وہ فارمیسی سے آیا انجیکشن. اب فارمیسی کی اگر کوئی پریکٹسز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوئی ہوتی تو فارماسسٹ کو پیولون انجیکشن یا جو بھی فارمیسی پہ جو بھی اہلکار تھے وہ کنفرم کیے بغیر، ڈاکٹر کے سگنیچرز کے بغیر اس طرح کی میڈیسن پرووائڈ کرنے کے مجاز نہیں تھے. انہوں نے دے دی. تیسرا لیب تھا وہ یہ تھا کہ نرسز جو ایڈمنسٹر کرتی ہیں میڈیسن، ان کے بارے میں آگے جا کے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیشنٹ کے چارٹ سے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کی پرسکرپشن دیکھیں، اور اس طرح کی جو ریسٹرکٹڈ میڈیسن یا کریٹیکل کیئر میڈیسن ہے ان کے بارے میں کراس ویریفائی کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پرسکرائب کیا ہے، ڈو یو ریئلی مین دیٹ، اور پھر وہ اس کو ایک دو جگہ سے ویریفائی کر کے تو اس کے سارے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کو لگائیں. الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی. کورٹس نے، سپریم کورٹ نے ساری گورنمنٹس کو بلوایا، ساری پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو. ان سے یہ پوچھا کہ اس وقت اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ریگولیٹری سسٹم موجود ہے آپ لوگوں کے پاس. اس میں نہ صرف صوبائی حکومتوں کو اور فیڈرل منسٹری کو بلایا، وہ اس وقت ابھی 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی اور فیڈرل منسٹری کام کر رہی تھی، وہاں پہ ساری کاؤنسلز کو بھی بلایا گیا. کالج آف فزیشین سرجن کو بلایا گیا، کاؤنسلز کو بلایا گیا، فارمیسی سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس کو بلایا گیا اور یونیورسٹیوں کے وی سیز کو بلایا گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ایک سسٹم بنا لیا جائے. تو اس کورٹ کی ڈائریکشن پہ یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا تھرو این ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. تو بیسیکلی کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز امپروو کرنے کے لیے پنجاب میں یہ جو ادارہ ہے اس کا قیام ہوا، اور اس کو بنانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بیسیکلی تھا تھرو این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ. دو طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. ایک تو یہ کہ کوئی چیف ایگزیکٹو ہے، جو بھی اتھارٹی ہے وہ ایک نوٹیفکیشن، ایک آرڈر جاری کر دیں کہ اس طرح کا ادارہ بنا دیا جائے. اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، اور کوئی آنے والی گورنمنٹ جس کو وہ انیشیٹو پسند نہ ہو وہ اسی ایک نوٹیفکیشن سے اس کو رول بیک کر سکتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا 2009 میں کہ اس کو ہم ایک ایکٹ کے تھرو اسمبلی سے قانون پاس کروا کے بنائیں گے، اور قانون پاس کرنے کا جو بھی پروسیس تھا اس میں بھی 1.5 سال لگا. 2009 سے یہ پروسیس شروع ہوا اور 2010 جولائی میں یہ ایکٹ پاس ہوا اور 2011 میں پھر کمیشن معاوضے وجود میں آیا. بیسیکلی جو آئیڈیا ہے اس کا ہے کوالٹی ایشورنس اور ریگولیشن. اب یہ دونوں ہی کام ایسے ہیں جو اگر یہ ادارہ نہ بھی ہو
تو کوالٹی ایشورنس، کوالٹی کنٹرول اور ریگولیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی اپنی جاب کے مطابق. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے کہ کوالٹی ہے کیا، بیسیکلی کوالٹی از این آپٹیمل بیلنس بٹوین پاسبلٹیز ریئلائزڈ اینڈ اے فریم ورک آف نارمز اینڈ ویلیوز. اور کوالٹی اگر ہیلتھ کیئر میں دیکھی جائے تو اٹ انوالوز میکنگ اسٹریٹجک چوائسز ود ان اویلیبل ریسورسز ٹو امپروو آؤٹ کمز ان ہیلتھ کیئر سسٹم. اور کوالٹی کے جو ڈائمینشنز ہیں ان کی کوالٹی کو افیکٹونیس ہونا چاہیے، سروس ڈلیوری کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، ایفیکیسی ہونی چاہیے، اس میں ایکٹیبل ہونا چاہیے اور ایکسیسیبل ہونا چاہیے ٹو دی پیشنٹ، ٹو دی پیپل، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ جو سروسز ہیں وہ سیف ہوں فار دی پیشنٹ. کوالٹی ایشورنس یا کوالٹی کنٹرول جس پہ اکثر آپ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے جاب کا حصہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو بیسیکلی ایکٹیویٹیز اینڈ پروگرامز انٹینڈیڈ ٹو اشور اور امپروو دا کوالٹی آف ہیلتھ کیئر. بیسیکلی یہ وہ ایکٹیویٹیز کا ایک سائیکل ہے جو کوالٹی ہیلتھ کیئر پروویژن کے لیے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، انفورس کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کوالٹی آف کیئر کی، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلمز ان ڈلیوری آف کیئر، اور اسٹریٹجائز کرتے ہیں ٹو اوور کم دی ڈیفیشنسیز. وہ ایکشن لیتے ہیں کہ ان ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ایکشنز لینا ضروری ہیں، اور پھر ریگولر اس کا فالو اپ اور مانیٹرنگ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ہیلتھ کیئر سروسز میں اگر کوالٹی ایشورنس کو دیکھا جائے تو یہ ہے جی. اس کے بعد چراغوں میں روشنی آ رہی. میں جب تک یہ سلائیڈ آتی ہے اس سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے تو 2009 میں شروع کر کے پروسیس 2011 میں اسٹیبلش کیا یہ کمیشن، اور اس نے باقاعدہ سے اینڈ نومبر جولائی 2012 سے کام شروع کیا. اور اسی طرح چونکہ وہ ڈائریکشن جو ہیں وہ ساری پروونشل گورنمنٹس کے لیے تھیں، سندھ گورنمنٹ نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن 2014 پاس کر لی ہے، اور نیکسٹ ویک وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کس طرح کمیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کی ورکنگ اور آپریشن اسٹرکچرز کو کیسے بنانا ہے. اس طرح کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی بل تیار کر لیا ہے اسمبلی میں، اس سال وہ پاس کر کے وہ بھی اسٹیبلش کریں گے. جی فیڈرل گورنمنٹ اپنی ٹیریٹری میں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی کیپٹل ٹیریٹری میں جو ہاسپٹلز آتے ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک ڈرافٹ ریگولیشن بنا کے، ڈرافٹ بل بنا کے وہ پروسیس میں ہے کہ فیڈرل ایریا میں بھی اس طرح کا فیڈرل ہیلتھ کیئر کمیشن یا فیڈرل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ایک بنا